کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا آمنت باللہ وصدق خالقنا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ انتہائی عزت و تکریم کے لائق علماء کرام، مہمانان گرامی اور جملہ حاضرین و سامعین، میں دل کی عطا گہرائیوں سے ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں اپنے بھائی نازش اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد یونس شاہ صاحب ہاشمی مدث اللہ العالی ما دام الایام واللیالی، اور میرے بھائی حضرت علامہ مولانا مفتی محمد منیر حیدر صاحب، جن کی کاوش سے آج یہ خوبصورت علماء کا مختلف تنظیمات اہل سنت کا گلدستہ یہاں موجود ہے۔ یہ بہت بڑی کاوش ہے۔ یہاں تحریک لبیک کے لوگ بھی موجود ہیں اور ادارہ صراط مستقیم کے افراد بھی موجود ہیں، دعوت اسلامی کے بھائی بھی موجود ہیں، سنی تحریک کے بھائی بھی موجود ہیں اور سیفی حضرات بھی موجود ہیں۔ یقیناً یہ بہت خوبصورت کاوش ہے اتحاد اہل سنت والجماعت کی۔ اللہ رب العالمین اس اتحاد کو قائم و دائم فرمائے، اور اس مجلس کے اندر ہمارے امیدواران پی پی 86، 87، 88 اور MNA صاحب یہ بھی موجود ہیں، اور مجمع کے اندر بھی مختلف حلقوں سے چونکہ سارے حضرات موجود ہیں تو اس لیے ہم نے ان کو تکلیف دی کہ جہاں ہمارے اس محفل کے اندر زینت بنے، تشریف لائیں۔ ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین جملہ حاضرین کو قدم قدم کے اوپر کروڑوں نیکیاں عطا فرمائے۔ سب علماء حضرات ہیں آپ کے سامنے، یہ لمبی چوڑی تقریریں کرنا ظاہر ہے آپ سب کچھ جانتے ہیں۔ مختصر طور پر ووٹ کی شرعی حیثیت قرآن و سنت کے حوالے سے کہ ووٹ کی شرعی حیثیت کیا ہے، اس بارے میں ووٹ کی 3 حیثیتیں ہیں۔ ایک تو ووٹ یہ ایک شہادت کا نام ہے، اور ظاہر ہے شہادت ایک امانت ہے جس کو ادا کرنا ضروری ہے، اس کو چھپانا بھی حرام ہے، اور شہادت زور، شہادت کاذبہ، جھوٹی شہادت بھی حرام ہے، اور شہادت کے بدلے میں معاوضہ لینا بھی حرام ہے۔ اس واسطے شہادت کو صحیح طریقے پر ادا کیا جائے۔ اگر شہادت کاذبہ ہو تو اس کے بارے میں بخاری شریف کی حدیث ہے، سید الانبیاء محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہادت کاذبہ کو شرک کے ساتھ شمار فرما کے کبیرہ گناہوں کے اندر شامل فرمایا ہے۔ تو ووٹ جب ایک شہادت ہے تو جو شہادت کا آل ہے، جو نیک صالح متقی پرہیزگار ہے، اس کو ووٹ دینا گویا یہ امانت کو مستحق امانت کے حوالے کرنا ہے، اور یہ سچی شہادت ہے۔ آپ جس کو ووٹ دے رہے ہیں گویا آپ اس کے تقوی کو، اس کی پرہیزگاری کو، اس کی عدالت کو بیان کر رہے ہیں۔ اگر وہ اس قابل ہے جس کو آپ ووٹ دے رہے ہیں تو پھر تو آپ سچی شہادت دے رہے ہیں، اور اگر وہ اس قابل نہیں، آپ ووٹ دے کے
اس کو نیک عادل بتا رہے ہیں، لیکن حقیقت کے اندر وہ ڈاکو ہے، حقیقت کے اندر وہ چور ہے، حقیقت کے اندر وہ غلط بندہ ہے، تو یقیناً آپ شہادت کاذبہ کا سہارا لے رہے ہیں جو کہ حرام ہے۔ اور اگر ایک بندہ وہ نیک صالح اچھے مشن والا نیک مشن والا موجود ہے اور آپ اس کو ووٹ نہیں دیتے تو یہ گویا شہادت کو چھپانا ہے، اور شہادت کو چھپانا بھی حرام ہے۔ اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا لا تکتموا الشہادہ، شہادت کو نہ چھپاؤ، میں یکتمھا فإنہ آثم قلبہ، جو اس کو چھپاتا ہے اس کا دل گناہگار ہے۔ تو گویا شہادت کو چھپانا بھی حرام ہے، اور شہادت کے بدلے میں معاوضہ لینا بھی حرام ہے، جس طرح عام طور پر ہماری سیاست جس راہ کے اوپر چل پڑی ہے کہ ہم نالی کے بدلے میں ووٹ دے رہے ہیں، کوئی گٹر کے بدلے میں ووٹ دے رہا ہے، کوئی کسی کھمبے کے بدلے میں، کوئی ٹرانسفارمر کے بدلے میں ووٹ دے رہا ہے، تو یہ بھی حرام ہے، یہ بھی شریعت کے اندر منع ہے۔ اور دوسرے نمبر پر ووٹ کی جو حیثیت ہے وہ سفارش کی حیثیت ہے، گویا آپ جس کو ووٹ دیتے ہیں آپ اس کے لیے سفارش کر رہے ہیں، اگر وہ نیک ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے تو آپ اس کی نیکی کی سفارش کر رہے ہیں، اور اگر وہ بدکار ہے، ظالم ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، زانی ہے، شرابی ہے، اگر آپ اس کے بارے میں سفارش کریں گے تو پھر ظاہر ہے آپ برابر کے گناہ کے اندر شریک ہوں گے کہ 5 سال تک جب وہ رعایا کے اوپر ظلم کرے گا، عوام کے ساتھ ظلم کرے گا، عوام کے ساتھ زیادتی کرے گا، تو جتنا گناہ اس کو ملے گا اتنے گناہ کے اندر برابر کے آپ بھی اس کے ساتھ شریک ہوں گے۔ قرآن کہتا ہے من یشفع شفاعتا حسنۃ یکن لہ نصیب منہا من یشفع شفاعتا سیئۃ یکن لہ کفل منہا، فرمایا جو اچھی شفاعت کرے، اچھی سفارش کرے تو اس کو اچھی سفارش سے اللہ تعالیٰ اس کا حصہ عطا فرمائے گا، اور جو کوئی بری سفارش کرے تو اس کو بھی برائی کا حصہ ملے گا۔ تو اس واسطے اگر آپ کسی برے آدمی کے حق کے اندر ووٹ دیتے ہیں تو پھر 5 سال تک جو وہ برائی کرے گا تو آپ اس کے ساتھ برابر کے شریک ہوں گے۔ اب ہمارا معاملہ یہ ہے، ہمارا حال یہ ہے کہ چونکہ ہم شریعت سے دور ہیں، ہم دین سے دور ہیں، ہم نظام مصطفیٰ سے دور ہیں، ان برے لوگوں کو جب ہم اپنا نمائندہ بناتے ہیں اور ان کو برسر اقتدار لاتے ہیں تو پھر جو یہ برائیاں کریں گے جتنا گناہ ان کو ملے گا اتنا گناہ ہمارے کھاتے کے اندر بھی ڈالا جائے گا۔ اور تیسرے نمبر پر ووٹ کی حیثیت وکالت کی حیثیت ہے، گویا آپ جس کو ووٹ دیتے ہیں آپ اس کو اپنا وکیل بنا رہے ہیں، اور ظاہر ہے وکیل کا جو کام ہوتا ہے اس کو موکل کا کام سمجھا جاتا ہے، یعنی جو کام وہ کرتا جاتا ہے تو گویا موکل کی طرف سے وکیل ہے، تو جو وہ نیکی کرے گا تو موکل کو نیکی کا ثواب ملے گا، اور جو وہ گناہ کرے گا تو موکل کو گناہ ملے گا۔ تو ظاہر ہے کہ جو وہ گناہ کرے گا تو ووٹ دینے والے کے کھاتے کے اندر اس کو ڈالا جائے گا، نیکی کرے گا تو ووٹ دینے والے کے کھاتے کے اندر اس کو ڈالا جائے گا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اچھے بندے کو ووٹ دیں، جس کا مشن اچھا ہے اور جس کا نعرہ اچھا ہے اور جس کا منشور نظام مصطفیٰ ہے، جس کا منشور دین کو تخت کے اوپر لانا ہے کہ جب وہ اسمبلی کے اندر پہنچیں گے اور وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی بات کریں گے، حضور کی ناموس کی بات کریں گے، حضور کی ختم نبوت کی بات کریں گے، اور اسمبلی کے فلور کے اوپر ختم نبوت کا نعرہ لگے گا، تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگے گا، لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگے گا، دین کی سربلندی ہوگی، تو اس کی وجہ سے جب دین سر بلند ہوگا جتنا ثواب اس کو ملے گا اتنا ثواب ووٹ دینے والوں کو بھی اللہ رب العالمین عطا فرمائیں گے۔ اس لیے حاضرین محترم، یہ نظام مصطفیٰ کا منشور وہ مقدس منشور ہے، وہ عظیم منشور ہے کہ جس کے حصول کے لیے
ہمارے اکابر نے قربانیاں دی، ان کی زندگیاں گزر گئیں. ہمارے بزرگ مولانا عبدالستار خان نیازی، مولانا نورانی رحمت اللہ علیہ، ان کی ساری زندگی نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے گزر گئی. آج پھر اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ موقع عطا فرمایا ہے، اس موقع کو رائے گاہ نہیں جانا چاہیے. اپنے ان عظیم لوگوں کے ساتھ تعاون کریں، ان کو ووٹ دیں. انشاءاللہ جب دین تخت کے اوپر آئے گا، اسلام تخت کے اوپر آئے گا، مسلمان کی بھی عزت ہوگی، اور مسلمانوں کے شاعر کی بھی عزت ہوگی، مسجد کی بھی عزت ہوگی، مدرسے کی بھی عزت ہوگی، قرآن کی بھی عزت ہوگی، عالم کی بھی عزت ہوگی، حافظ کی بھی عزت ہوگی، اور قاری قرآن کی بھی عزت ہوگی، علم دین کی بھی عزت ہوگی، مسلمان کی بھی عزت ہوگی، مسلمان کی بیٹی کی بھی عزت ہوگی، مسلمان کی ماں کی بھی عزت ہوگی. اس لیے اپنے اس مشن کے ساتھ مخلص ہو جائیں. میں بار دیگر اپنے بھائی یونس شاہ صاحب کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے آج اس پلیٹ فارم کے اوپر ہم سب لوگوں کو جمع کیا. اللہ رب العالمین ان کے علم و فضل کے اندر، ان کی شان و شوکت کے اندر مزید برکتیں وسعتیں عطا فرمائیں. ان کے اس ادارے کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. دور دراز سے ہمارے مہمانان گرامی تشریف لائے، ڈھیر سے تشریف لائے، شہباز خیل سے، اور دور دور سے ہمارے بھائی ہزارہ سے تشریف لائے، کندیا سے تشریف لائے. سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اللہ رب العالمین سب کو قدم قدم کے اوپر کروڑوں نیکیاں عطا فرمائے. اور ہماری اس کاوش کو، جو ہم نے تھوڑی سی کاوش کی کہ شکوے ظلمت شب سے کہیں بہتر ہے اپنے حصے کی کوئی دیپ جلاتے جاؤ. شکوہ ہوتا ہے کہ ہم اکٹھے نہیں ہوتے، اتحاد نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ اگر اخلاص کا وزن ہو تو پھر اتحاد کیوں نہیں ہوتا؟ یہ ان کے اخلاص کا، شاہ صاحب کے اخلاص کا وزن ہے کہ آج الحمدللہ اہل سنت والجماعت کے سارے افراد یہاں پر موجود ہیں. اللہ رب العالمین یہ محبتیں سلامت رکھے. وما علینا الا البلاغ.